بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وتجري تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मेरे भाई दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो कायनात बनाई और सजाई है इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बाद अगर किसी मखलूक को मर्तबा दिया तो वह इंसान है अगरचे इंसानों के अंदर बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारी कमियाँ बहुत सारे गुनाह और नाफरमानियाँ मौजूद हैं लेकिन फिर भी रब्बे कायनात ने जब इस दुनिया को बनाया तो इंसानों के बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज़ का ऐलान
دیگر بہت ساری خرابیاں ان میں ہوں گی. کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی بندگی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یوں فرمایا کہ اے فرشتوں، تم میری عبادت تو کرتے ہو، ہر وقت میرے سامنے جس کو سجدے کا حکم ہے سجدہ دے، جس کو قیام کا حکم ہے قیام میں، جس کو رکوع کا ارشاد ہے وہ رکوع میں، جس کو کسی اور کام کا حکم ہے وہ اس کام کو لگا ہوا ہے. اس لیے تمہارے اندر صرف اور صرف نورانیت ہی ہے، تمہارے اندر نفسانی کوئی چیز نہیں، نہ ہی تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. تمہیں صرف اور صرف بنایا ہی کسی کام اور اس مقصد کے لیے گیا ہے. جس طرح کے آج کل روبوٹ بنائے جاتے ہیں وہ ایک خاص مقصد سے بنائے جاتے ہیں، اور میں ایک خاص قسم کی چپ لگائی جاتی ہے کہ بس وہ اتنی حد تک اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک نظام قائم کیا کہ ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کی طرف جائیں. لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے کہ میں نے انسان بنانا ہے، اس کے اندر یہ خواہشات بھی رکھنی ہے، نفس بھی رکھنا ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا. لیکن پھر بھی جو میری بات مانے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، میری ہی عبادت کرے گا، میرے ہی سامنے جھکے گا، تو میں اس کو کامیاب اور سرخرو کروں گا. باوجود اس کے کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات موجود ہوں گی، باوجود اس کے کہ اس کو دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہوں گی، باوجود اس کے کہ اس کو دنیا کی چیزوں میں فوائد نظر آ رہے ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ جھوٹ کو صحیح اور بہتر سمجھ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی سچ بولے گا، پھر بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے گا، پھر بھی حرام سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کی طرف جائے گا. خوبصورت سے خوبصورت عورت لڑکی سامنے آ جائے گی، لیکن اپنی نظروں کو جھکا دے گا اس لیے کہ اس کے رب کا حکم ہے. تو یہ تمام چیزیں جب یہ کرے گا تو ایک فرشتے اور یہ انسان ان سے بھی آگے بڑھ جائے گا. تو اللہ رب العزت اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. پھر یاد رکھیں کہ انسانوں کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور سب انبیاء مل کر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی کہوش تعداد ہے. سارے انبیاء مل کر اگر اکٹھے کیے جائیں، ان کی تمام عبادات اور ریاضات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام زندگی کو اکٹھا کیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے بعد اگر کسی کو مرتبہ دیا ہے، خدا نے خدائی نہیں دی، باقی کچھ نہیں رہا. خدائی کے علاوہ باقی ہر چیز حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا کی. اور اللہ کے حکم سے جس طرح حضور علیہ السلام نے چاہا، اللہ رب العزت نے اس طرح کر دینا ہے. پھر اس کے بعد امتوں کا سلسلہ ہے. امتوں میں سب سے افضل امت ظاہر ہے کہ جب نبی آیا ہے، نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبی امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، تو اللہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں ان مناقب کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم غیروں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کو خلق مند کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی دلیلوں کو سنتے اور مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلیلیں جھوٹی اور غلط ہو سکتی ہیں، جس کو جو مرتبہ خود اللہ نے دیا، جس کو جو مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، وہ مرتبہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اجازت تعلیم فرمائی اور ان سے رضا کا اعلان فرمایا، یہ تمام صحابہ کے لیے ہے، لیکن جب بات آتی ہے انفرادی طور پر تو ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ہر ایک الگ، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پھول کی الگ خوشبو ہے، لیکن گلاب گلاب ہوا کرتا ہے، گلاب گلاب ہوا کرتا ہے، پھولوں میں اصل گلاب ہے، لیکن جب بات آتی ہے دوسرے پھولوں کی تو ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی بو الگ ہے، ہر ایک کی مہک الگ ہے۔ اسی طرح صحابہ سارے پھول ہیں، صحابہ سارے ستارے ہیں، لیکن جب اب بات آتی ہے انفرادی طور پر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اپنا درجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا درجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا درجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا درجہ۔ چوتھے خلیفہ ثانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ میں تشریف لائے۔ یاد رکھیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے صحیح طور پر تاریخ میں بالکل وجود جس کو حقیقی اور تحقیقی بات کہی جائے ایسی کوئی روایت اور کوئی بات موجود نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہی دنیا میں تشریف لائے، ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں، سمجھ گئے۔ دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، یاد رکھیں بیت اللہ میں اس دنیا میں جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ایک حکیم بن حزام ہے، ایک ہی شخص ہے، باقی کوئی شخص بیت اللہ میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہ ایک ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، اور غلط ہے۔ پھر اگر ہم اس بات کو مانیں کہ مان لیا جائے کہ وہاں پیدا ہوئے تو کیا وہاں پیدا ہونا یہ سب سے افضل بات ہے، سب سے اعلیٰ بات ہے؟ آپ کے سامنے بڑھا کر یہ بات آئی کہ دنیا میں کوئی ایسا منصب نہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہو اور وہ حضور کو دی گئی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اگر کوئی چیز دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اونچی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ اگر دنیا میں بیت اللہ میں پیدا ہونا سب سے اعلیٰ اور افضل بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے حقدار تھے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اگر یہ بات کتنی تحقیقی ہوتی اور کتنی ہی بلندی کی بات ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کے زیادہ عال تھے، نہ کہ بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے۔ بات سمجھ گئی؟ تو اس لیے ان دونوں باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غلاموں کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے اسلام
نام عبد بنا ہے کنیت ابو طالب تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام جی بولے نا محبت کرتے ہیں علی علی کے نعرے لگاتے ہیں نا نعرے لگانا آسان نہیں نعرے لگانا آسان نہیں جب بات آتی ہے تو پھر نیچے ہو جاتا ہے پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا جواب دیا ہے پھر شرم آتی ہے تو ہمیں جہاں نعرے لگاتے ہیں وہاں ہمیں اس چیز کی حقیقت بھی پتا ہونی چاہیے فاطمہ نام ہے یاد رہے گا جی والد کا نام عبد نام والدہ کا نام فاطمہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے رشتے ہیں جی کتنے رشتے ہیں بتا پوچھیے جی 2 رشتے نہیں 3 رشتے نہیں 4 رشتے 2 3 4 پہلا رشتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازات بھائی ہیں دوسرا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا رشتہ ہے جو سب سے افضل رشتہ ہے سب سے اعلیٰ رشتہ ہے اگر چاچا کے بیٹے ہونے کے باوجود ایمان نہ لاتے تو کوئی آج نام لینا فخر نہ محسوس کرتا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 چچا بھی تھے ان کے بھی بیٹے تھے کسی کا نام آتے ہیں نہیں آتے بھی ہیں تو کوئی لیتا نہیں ہے لیتا بھی ہے تو بےعزتی سے لیتا ہے عزت سے نہیں لیتا عزت ہے تو کس وجہ سے ایمان کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے تو دوسرا
جہاں پر 2 بیٹیاں ہیں جہاں 1 بیٹی ہے وہاں 2 بیٹیاں ہیں. بہرحال ایک اور آپ نے حدیث کا ٹکڑا سنا ہو مرد مولا علی مولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. مولا سے مراد مولا کی یاد میں بہت سارے معنی ہیں. دوست کے لیے آتے ہیں, بڑے کے لیے آتے ہیں, مددگار کے لیے آتے ہیں, مشکل کشا کے لیے آتے ہیں, رفیق ساتھی کے لیے آتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ اس کا معنی مددگار کے اور مشکل کشا کے کرتے ہیں. یقین جائے یہ معنی غلط ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. آگے حضور علیہ السلام نے صرف اتنی بات ارشاد نہیں فرمائی, ہمیں صرف اتنی سنائی اور پڑھائی جاتی ہے, اتنی بتائی جاتی ہے. آگے حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی کہ جس کے ہم دوست ہیں اے اللہ تو اس کا دوست ہوگا, اور جس کے ہم دشمن ہیں اے اللہ تو بھی اس سے عداوت فرما. تو اگر ہم اس کا معنی مددگار کے کریں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہم دوست ہیں, جس کے ہم مشکل کشا ہیں اے اللہ تو بھی اس کے مشکل کشا بنا. تو یہ معنی صحیح ہوگا؟ یقیناً غلط ہوگا. کوئی اس بات کو نہیں مانتا, لیکن ہم بات کو پورا سنتے نہیں, بات ہم تک پوری پہنچائی نہیں جاتی, تو اس لیے ہم غلطی کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال حضور علیہ السلام کے بعد پہلا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا, حضور علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کو بلایا, کہا اے علی مجھے غسل کیوں دینا, اے علی مجھے دفن کیوں دینا, اے علی مجھے حضور علیہ